بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا درس نمبر 170 قبیلہ ثقیف کی مدینہ منورہ آمد اور ان کے قبول اسلام سے متعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے ماہ رمضان میں مدینہ منورہ واپس تشریف لائے تھے اور اسی ماہ میں قبیلہ ثقیف کا وفد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ قبیلہ ثقیف نے باہم آپس میں مشورہ کیا اور ان کی رائے یہ طے ہوئی کہ اطراف میں پائے جانے والے عرب سے جنگ کی ان میں طاقت نہیں ہے، اور ان سب قبائل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے اور اسلام قبول کر لیا ہے۔ چنانچہ قبیلہ ثقیف نے بھی اپنا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں بھیجا۔ وفد میں کل 6 سردار تھے، 3 عبد یا لیل سے اور 3 ان کے حلیفوں سے تھے۔ یہ تمام عبد یا لیل بن عمر کی سرپرستی میں تھے۔ وفد کی یہ تشکیل ان کی گہری سیاسی دور اندیشی پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ ثقیف نے سوچا کہ بنو امیہ کے مہاجرین ان کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان واسطہ بنیں گے تو صلح یقینی ہوگی، کیونکہ بنو امیہ کا حلیفوں سے قدیمی تعلق تھا۔ پھر قبیلہ ثقیف جو اہل طائف کے باشندے تھے، ان کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی تھی، اللہم اہدی ثقیفا وأتی بہم مسلمین، اے اللہ ثقیف والوں کو ہدایت دے اور اسے اسلام کی حالت میں میرے پاس لے آ۔ گویا ان کے حق میں یہ دعا اللہ نے قبول فرمائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثقیف کے اسلام قبول کرنے کی شدید خواہش رکھتے تھے۔ چنانچہ ثقیف کا وفد مدینہ منورہ کے قریب پہنچا تو حضرت ابوبکر اور حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہما میں سے ہر ایک کی خواہش تھی کہ وفد کی آمد کی خوشخبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی دے، مگر حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے حق میں پیچھے ہٹ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشی سے وفد کا استقبال فرمایا اور مسجد کے قریب ہی ان کے خیمے لگا دیے تاکہ وہ قرآن کریم سنے اور لوگوں کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھے۔ یہ وفد چند دن مدینہ منورہ میں ٹھہرا رہا۔ اس عرصے میں وقتاً فوقتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضری دیتا رہا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھی ان کے پاس جاتے رہے اور انہیں اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ اس وفد میں عثمان بن ابی العاص نامی ایک جوان بھی تھا۔ اس کی عمر تمام ارکان وفد میں سے کم تھی۔ جب وفد کے ارکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے جاتے تو اسے اپنے خیمے میں چھوڑ جاتے، اور وفد کے ارکان جب واپس آ کر دوپہر میں آرام کرتے تو عثمان بن ابی العاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو جاتے، دین کے متعلق سوال کرتے، قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرتے، حتیٰ کہ انہوں نے دین کے بارے میں کافی کچھ سیکھ لیا، اور جب دیکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ جاتے، اور انہوں نے اپنا یہ سارا معاملہ اپنے قبیلے والوں سے چھپا رکھا تھا۔ ان کا یہ ذوق و شوق دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور اس سے محبت کرنے لگے۔ جب یہ وفد کئی دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام انہیں اسلام کی طرف دعوت دیتے رہے۔ ایک دن عبد یا لیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کیا آپ ہمارے ساتھ بات چیت کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے گھر اور اپنی قوم کی طرف پلٹ سکے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم، ہاں، ان انتم اقررتم بالاسلام، اگر تم اسلام قبول کر لو تو میں تمہیں اقرار نامہ دیتا ہوں، بصورت دیگر میرے اور تمہارے درمیان کوئی فیصلہ یا معاہدہ نہیں۔ اس موقع پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کیے۔ عبد یا لیل نے کہا کہ آپ کا زنا اور بدکاری کے متعلق کیا خیال ہے؟ ہم دور دراز سفروں پر اکیلے جاتے ہیں اور عورتوں سے علیحدگی پر صبر مشکل ہے، لہٰذا یہ تو ہمارے لیے لازمی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، وَهُوَ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔
اسے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر حرام کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور تم زنا کے قریب مت جاؤ، یقیناً وہ بے حیائی اور بری راہ ہے۔ اس نے پوچھا تو سود کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا حرام، سود حرام ہے۔ اس نے کہا ہمارے تو تمام اموال بھی سود پر ہے۔ فرمایا لکم رؤوس اموالکم، یقول اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، تمہارے لیے صرف تمہارا مال ہی ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی ہے وہ چھوڑ دو اگر تم مؤمن ہو۔ اس نے پوچھا شراب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیونکہ وہ تو ہمارے انگوروں کا نچوڑ ہے اور ہمارے لیے ضروری بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا، اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ پھر یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو بے شک شراب اور جوا، آستانے اور فال نکالنے کے تیر سب گندگی کے کام ہے اور شیطان کے عمل سے ہے، پس تم ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ سن کر وہ سب اکٹھے ہوئے، ایک دوسرے سے الگ ہو کر مشورہ کرنے لگے۔ عبد یالیل نے کہا کیا ہم اپنی قوم کی طرف ان تینوں اشیاء کی حرمت کے ساتھ لوٹیں گے؟ اللہ کی قسم ثقیف تو کبھی بھی شراب اور زنا سے باز نہ آ سکیں گے۔ سفیان بن عبداللہ نے کہا ارے اگر اللہ تعالیٰ ثقیف سے خیرخواہی چاہتا ہے تو وہ ان امور سے باز آ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے لوگ بھی تو اسی قسم کی کوتاہیوں میں مبتلا تھے، اب انہوں نے صبر سے کام لیا اور سابقہ عادات چھوڑ چکے ہیں۔ ہاں دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہم اس شخص سے خائف بھی ہے جس نے سارے زمین کو رون ڈالا ہے۔ ہم ایک جانب قلعہ بند ہے جبکہ ہمارے ارد گرد اسلام پھیلا ہوا ہے۔ بخدا اگر اس نے ہمارے قلعے کا 1 ماہ تک محاصرہ کر لیا تو ہم بھوک سے مر جائیں گے۔ میرا تو خیال یہ ہے کہ صرف اسلام ہی واحد راستہ ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ اہل مکہ جیسا دن ہمیں بھی نہ دیکھنا پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس وفد کے درمیان گفتگو خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ عنہ کے ذریعے جاری تھی۔ اس نے مکتوب بھی لکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کھانا بھیجتے مگر وہ اس وقت تک ہرگز نہ کھاتے جب تک آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھی ساتھ نہ کھاتے۔ بالآخر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ لات کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہدمہا، اسے منہدم کر دیا جائے گا۔ لات ان کا بت تھا جسے یہ بہت مقدس سمجھتے تھے، کہنے لگے اسے منہدم کر دیا جائے گا، یہ تو ممکن نہیں۔ اگر اسے معلوم ہو گیا کہ ہم نے اسے گرانے کی کوشش کی ہے تو وہ ہمارے گھر بار تباہ کر ڈالے گا۔ اس پر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بول پڑے عبد یالیل تیرا بلا ہو، لات تو ایک پتھر ہے، اسے یہ معلوم نہیں اس کی کون عبادت کر رہا ہے اور کون نہیں۔ عبد یالیل نے کہا عمر ہم تیرے پاس تو نہیں آئے۔ بہرحال وہ سب مسلمان ہو گئے، صلح ہو گئی اور خالد بن سعید رضی اللہ عنہ نے عہد نامہ تحریر کیا۔ جب صلح مکمل ہو گئی اور اسے لکھ لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے 3 سال تک لات کو چھوڑ دے اور گرائے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے 2 سال کا مطالبہ کر دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پھر بھی نہ مانے، کہنے لگے 1 سال، مگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام پھر بھی نہ مانے۔ وہ 1 ماہ پر آ گئے مگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کوئی بھی مدت بطور مہلت دینے سے انکار فرمایا۔ یہ وفد کے افراد اس بت کو منہدم نہ کر کے اپنے قوم کے بیوقوف لوگوں، عورتوں اور بچوں کی طرف سے مامون ہونا چاہتے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اسے گرا کر اپنی قوم کو پریشانی میں مبتلا کرے۔ چنانچہ جب انہیں کوئی بھی مہلت نہ دی گئی تو اب اخیر میں انہوں نے درخواست کی کہ خود ہمیں گرانے کا حکم نہ دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مطالبہ منظور فرمایا۔ انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ ہمیں نماز معاف فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا خیر فی دین الا صلاۃ فی، اس دین میں کوئی بلائی نہیں جس میں نماز نہیں۔ وفد ثقیف نے مطالبہ کیا کہ بعض فرائض کی ادائیگی میں ان سے درگزر کیا جائے
اور کچھ محرمات ان کے لیے حلال کر دی جائے، مگر وہ اپنے مطالبات میں ناکام رہے اور حقیقت حال کے سامنے انہیں جھکنا پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی انتہائی تکریم کی، آتے وقت بھی، پھر جب وہ رہائش پذیر رہے تب بھی، اور جب وہ واپس جانے لگے تو تب بھی اچھی ضیافت کی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے عمر میں سب سے چھوٹے مگر قرآن کریم کی تعلیم اور دین کی سمجھ بوجھ کے حامل جو ان حضرات میں حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ عنہ کو طائف بھر کا امیر مقرر فرمایا۔ اہل ثقیف کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک اور مسلمانوں سے ملاقات سے بہت متاثر ہوا، حتیٰ کہ انہوں نے رمضان کے مہینے کے روزے بھی رکھے، اور وفد مدینہ منورہ میں 15 دن قیام کے بعد واپس طائف لوٹا۔ ان کے واپس جانے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ اور ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ کی شراکت سے ایک چھوٹا سا لشکر تشکیل دیا اور ان کے پیچھے انہیں بھیج دیا۔ جب وفد کی کوشش سے اہل ثقیف نے اسلام قبول کر لیا تو انہوں نے لات کے انجام سے بھی مطلع کر دیا۔ اتنے میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ 10 سے زیادہ افراد کی جماعت کو ان کے بت لات کو گرانے کے لیے پہنچ گئے۔ لات نامی بت کو گرانے کا سارا کام حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کی قوم کے زیر نگرانی ہو رہا تھا۔ جو وہاں کھڑے تھے انہیں خطرہ تھا کہ عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرح ان پر بھی تیر نہ چل جائے یا انہیں ویسے ہی زخمی نہ کر دیا جائے۔ بنو ثقیف کے تمام مرد، عورتیں اور بچے، حتیٰ کہ ان کے جوان لڑکیاں بھی وہاں سے نکل گئی۔ یہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، لہٰذا ان کا خیال تھا کہ لات نامی بت کو گرایا نہیں جا سکتا، اور انہیں یقین تھا کہ اسے گرانے والوں کے ہاتھوں سے ضرور ہی بچا لیا جائے گا۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ ایک خوش طبع آدمی تھے۔ وہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے، اللہ کی قسم میں تمہیں ہنساؤں گا۔ انہوں نے کدال ماری اور گر کر ہاتھ پاؤں مارنے لگے۔ اہل طائف نے ایک نعرہ مارا اور خوش ہو کر کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ مغیرہ کو ہلاک کرے۔ لات نے اسے قتل کر دیا، اور اہل ثقیف لشکر والوں سے کہنے لگے کہ تم میں سے جو بھی اس کے نزدیک جانا چاہتا ہے وہ نزدیک چلا جائے، اسے گرانے کی پوری کوشش کرے۔ بخدا یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ لات کو گرایا جائے۔ اتنی دیر میں حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ اچھل پڑے اور کہا، اے ثقیف کے لوگو، تمہیں اللہ مارے، یہ تو صرف پتھر اور مٹی سے بنا ہوا گھٹیا بت ہے۔ تم اب اللہ تعالیٰ کی عافیت کو قبول کرو اور صرف اسی کی عبادت کیا کرو۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے اس طاغوت کو گرا کر زمین میں برابر کر دیا۔ لات کا مجاور ایک جانب کھڑا لات کے تباہ ہونے کا منظر دیکھ رہا تھا۔ جب مسلمان اس کی بنیاد تک پہنچے تو وہ مجاور چیخ اٹھا کہ عنقریب جب یہ بنیاد تک نہیں پہنچیں گے تو انہیں دھنسا دیا جائے گا۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے یہ فضول بات سنی تو امیر لشکر سے کہنے لگے، آپ مجھے اس کی بنیاد کھودنے دے۔ انہوں نے بنیاد کو کھودا اور اس کی مٹی نکال دی اور اس میں سے چھپا زیور قابو کر لیا۔ ثقیف یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی سرگردی میں بھیجا ہوا دستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہاں کے زیورات اور غلاف وغیرہ لے کر آیا، جنہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی روز تقسیم کر دیا۔ وفد نے اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نصرت پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس طرح جزیرۃ العرب کے دوسرے بڑے بت لات کا کام تمام ہوا اور اس کی جگہ خدا کا ایک گھر تعمیر ہو گیا، جس کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گورنر طائف حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ عنہ کو دیا تھا کہ جس جگہ ان کا بت تھا اس جگہ مسجد طائف بنا دو۔ گویا اس طرح قبیلہ ثقیف اہل طائف والے مشرف با اسلام ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کے حق میں قبول ہوئی۔ امت کے ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شفقت کا اندازہ اس سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ پہاڑوں کے فرشتے نے جب اہل طائف کو پیسنے کی درخواست کی تھی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ ان کے نسل میں کوئی ماننے والا پیدا ہو جائے گا۔ چنانچہ دیکھے اہل ثقیف مدینہ آئے اور مسلمان ہو گئے۔ اور آپ کو یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ فاتح سندھ محمد بن قاسم
ثقیف قبیلے ہی کا فرد تھا جو طائف میں آباد تھے۔ گویا سرزمین سندھ میں اسلام پہنچانے والے قبیلہ ثقیف کے فرد محمد بن قاسم تھے، جن کے ذریعے سے سرزمین سندھ میں اسلام کا جھنڈا لہرایا اور اسلام سرزمین سندھ میں پھیلا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے دین حق کے لیے قبول فرمائے اور اہل حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔